مجہول کی انواع کتنی ہیں؟ تو مجہول کی دو انواع ہیں، ویسے بڑی جو ہے نا وہ دو ہے، لیکن انہوں نے ایک تیسری کا بھی وہ ایڈ کر دیا اس میں، لیکن ویسے ہے دو۔ ایک ہوتا ہے مجہول العین راوی اور دوسرا ہوتا ہے مجہول الحال۔ دیکھو مجہول الغین راوی کسے کہا جاتا ہے؟ مجہول العین راوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ راوی جس کا نام تو ذکر کیا جائے لیکن اس سے روایت صرف ایک شخص کرے۔ مثال میں ہوں، میں اپنا نام میں ایک راوی ہوں اور میرا نام ہے حسن یا جو بھی ہے میرا نام ہے، اور مجھ سے روایت کرنے میں صرف ایک راوی اکیلا ہو، ایک راوی جو کہ زید ہے اس نے مجھ سے روایت لی ہے، تو مجھے مجہول العین کہا جائے گا۔ مجھے کیا کہا جائے گا؟ مجہول العین کہا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا مجہول الغین جو کہ میں ہوں، اگر میں ایک حدیث کو روایت کروں تو میرے حدیث کا کیا حکم ہے؟ مثال کہ اس حدیث کو قبول کیا جائے گا یا نہیں قبول کیا جائے گا؟ تو صفحہ نمبر 207 پر اس کا حکم بتا رہے ہیں۔ تو اس کی روایت کا حکم یہ ہے کہ قبول نہیں الا یہ کہ جب توثیق بیان کی جائے، یعنی مطلب یہ روایت تو قبول نہیں کی جائے گی، ہاں تب قبول کی جائے گی جب کوئی میری توثیق بیان کرے کہ ہاں جو یہ حسن ہے، یہ ثقہ راوی ہے، یہ مقبول راوی ہے، اور یہ جو ہے نا عادل ہے اور کامل ضبط ہے، اس کا حافظہ بھی مضبوط ہے وغیرہ وغیرہ، تو پھر اس کی روایت کو قبول کیا جائے گا، ادروائز روایت قبول وہ نہیں کیا جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا جی، پھر اس کے بعد لکھتے ہیں کیفا یوسکو بأحد امرین۔ ایک راوی کی جب توثیق ہوتی ہے نا، مثال میں ایک راوی ہوں اور آپ میری توثیق کر رہے ہیں۔ توثیق کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے ثقہ قرار دے رہے ہیں۔ قرار دینے کا مطلب یہ ثقہ کہ میں ایک ایسا راوی ہوں کہ میری روایت کو قبول کیا جائے گا، میں عادل بھی ہوں، میں پرہیزگار بھی ہوں، میں متقی بھی ہوں، تو ثقہ کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو ایک راوی کو جب ثقہ قرار دیا جاتا ہے تو وہ کن وجوہات کی بنا پر ان کو ثقہ قرار دیا جاتا ہے؟ تو وہ بتا رہے ہیں کہ بأحد الامرین، دو امروں میں سے ایک امر کی وجہ سے، ایک بات کی وجہ سے اس کو وہ کہا جاتا ہے، یعنی کہ ثقہ راوی وہ کہا جاتا ہے۔ نمبر ایک، اما ان یوثقہ غیر من روی عنہ، اس سے روایت کرنے والے کے علاوہ کوئی اور راوی اس کو توثیق کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، ہلو شور نہیں کرو نا، مثال کے طور پر میں ہوں، مجھ سے کسی نے روایت تو لی نہیں ہے، لیکن کوئی تیسرا آدمی ہے جس نے میری توثیق کر دی کہ ہاں حسن جو ہے یہ راوی کیا ہے، یہ ثقہ ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے اس کو کیا کہا جائے گا؟ ثقہ راوی وہ کہا جائے گا، ٹھیک ہے؟ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ جی کون سی توثیق کیسے کہتے؟ توثیق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک راوی عادل ہو، کامل الضبط ہو۔ عادل کا مطلب یہ ہے کہ وہ عاقل ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے، گناہوں سے پرہیز کرنے والا ہو، ایک یہ، اور دوسرا کہ وہ کامل الضبط، اس کا حافظہ بھی وہ کیا ہو؟ وہ مضبوط ہو، اس کا حافظہ ٹھیک ہو، اور وہ فاجر اور فاسق وہ نہ ہو، گناہوں سے پرہیز کرنے والا ہو، تو اس کو ثقہ راوی کہا جاتا ہے، اور ایسے راوی کو مقبول راوی بھی کہا جاتا ہے۔ ثقہ یا مقبول راوی، اب سمجھ آ گیا؟ اچھا اس کے بعد کیا ہے کہ ایک تو یہ ہوا نا کہ کوئی غیر آدمی اس کی ثقاہت بیان کرے کہ ہاں یہ راوی بالکل ثقہ ہے۔ مثال میں ہوں، آپ نے مجھ سے ایک روایت لی ہے، لیکن آپ میری توثیق نہ کرے، کوئی تیسرا آدمی ہو وہ میری توثیق کر دے کہ ہاں یہ بندہ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے میری روایت کو پھر کیا کیا جائے گا؟ قبول کیا جائے گا، اگرچہ میں مجہول الغین کیوں نہ ہو۔ اور دوسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے، یہ با پردے کی، کہ یا اس سے روایت کرنے والا ہی اس کی توثیق کرے، بشرطے کہ وہ اہل جرح و تعدیل میں سے ہو۔ مثال کے طور پر آپ نے مجھ سے ایک حدیث روایت کی ہے، جب آپ نے مجھ سے روایت کی اور پھر آپ ہی میری توثیق بیان کر دے کہ ہاں جو حسن ہے یہ ثقہ راوی ہے، مقبول راوی ہے، لیکن اس کی شرط ہے کہ آپ بھی اہل جرح اور تعدیل میں سے ہو، کہ آپ کسی کی جرح بھی کر سکتی ہو اور کسی کی تعدیل بھی کر سکتی ہو، کہ آپ کو راویوں کے حالات کی جانکاری کا پورا پتہ ہو، تو تب آپ کی بات کو قبول کیا جائے گا، اور میری روایت کو بھی بعد میں کیا جائے گا؟ قبول کیا جائے گا، ورنہ اگر ایسا نہ ہو تو پھر میری روایت کو رد کیا جائے گا۔ اب سمجھ آ گئی ہے میری بات؟ اچھا جی ہاں، جرح تعدیل کا جرح و تعدیل یہ ہوتا ہے، مثال کہ میں آسان الفاظ میں اگر سمجھا دوں تو جرح مطلب کسی راوی کی اچائی بیان کرنا،
اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ خوبیاں بیان کرنا، اس کو تعدیل کہا جاتا ہے۔ اور کسی راوی کی دینی اعتبار سے ان کی خامیاں بیان کرنا کہ یہ راوی فاسق ہے، فاجر ہے، جھوٹ بولتا تھا وغیرہ وغیرہ، تو یہ اس کی جرح ہے۔ یعنی دین اعتبار سے کسی کی خامی بیان کرنا کہ میں کہہ دوں کہ فلاں راوی جھوٹا ہے، کذاب ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، تو اس کو جرح کہا جاتا ہے۔ اور دینی اعتبار سے کسی کی خوبیاں بیان کرنا کہ میں یہ کہہ دوں کہ فلاں راوی اچھا ہے، پرہیزگار ہے، کامل الضبط ہے، عادل ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ اس کی تعدیل ہو گئی۔ تو تعدیل کا معنی کسی کی دینی اچائی بیان کرنا، اور جرح کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی کی دینی اعتبار سے اس کی برائی اور خامی بیان کرنا، اس کو وہ جرح کہا جاتا ہے۔ اب سمجھ آ گیا؟ اچھا جی، اب آ جائے، یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟